ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا رہنے والا ایک شخص بغداد میں آیا جو حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک دوست کا موتیوں کا ہار تھا جس کی قیمت 1000 دینار تھی۔ اس نے اس کو فروخت کرنے کی کوشش کی مگر نہ بک سکا، تو وہ ایک عطار کے پاس آیا جس کی اونچی شہرت تھی۔ اس کے پاس ہار کو بطور امانت رکھ دی اور حج کو چلا گیا۔ جب حج سے واپس آیا تو اس ساتھ کچھ ہدیے لیے اور اس کے لیے ہدیہ لے کر اس سے ملا اور اس کو ہدیہ پیش کیا۔ تو اس سے عطار نے کہا، آپ کون ہیں اور یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں وہی شخص ہوں جس نے تمہارے پاس ہار امانت رکھا تھا۔ تو اس نے اس سے بات ہی نہ کی اور دھکے دے کر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا، تو مجھ پر ایسے دعوے کر رہا ہے؟ لوگ جمع ہو گئے اور حاجی سے کہنے لگے کہ جس شخص پر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے نہایت ہی نیک شخص ہے۔ حاجی حیرت میں تھا اور بار بار اپنی بات لوگوں کو سناتا تھا مگر بجز گالیوں اور مار کے اس کو کچھ نہ ملا۔ کسی نے اس سے کہہ دیا کہ سلطان عضد الدولہ کے پاس جاؤ، ان کو ایسے امور میں بڑی فراست ہے۔ تو اس نے اپنا پورا واقعہ لکھ کر کسی مقرب کے معرفت عضد الدولہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عضد الدولہ نے آواز دی کل اس کو حاضر کیا جائے، تو یہ شخص حاضر ہوا۔ اس نے پورا واقعہ معلوم کر کے فرمایا، کل صبح جا کر اس عطار کی دکان پر بیٹھ جانا، اگر وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کی کسی دکان پر بیٹھ جانا اور مغرب تک بیٹھے رہنا اور اس سے بات نہ کرنا۔ اسی طرح 3 دن تک کرنا۔ چوتھے دن ہم ادھر سے گزریں گے اور کھڑے ہو کر تم سے سلام کریں گے۔ تم کھڑے نہ ہونا اور نہ ہی وعلیکم السلام سے آگے کوئی اور لفظ بولنا۔ جو کچھ میں تم سے سوال کروں صرف اس کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا۔ پھر ہماری واپسی کے بعد تم اس عطار سے ہار کا ذکر چھیڑ دینا۔ پھر جو کچھ جواب وہ تم کو دے اس کو مجھ کو اطلاع کر دینا۔ اگر وہ تم کو ہار واپس کر دے تو اس کو لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ اس ہدایت کے مطابق حاجی عطار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا مگر عطار نے نہ بیٹھنے دیا۔ تو حاجی سامنے کی دکان پر بیٹھ کے اور 3 دن تک بیٹھا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو عضد الدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ عضد الدولہ نے کہا، بھائی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے، نہ کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا لمبی گفتگو سے بچتے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی، مگر عضد الدولہ اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے پورا لشکر کھڑا رہا۔ اس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص عضد الدولہ کا بڑا محترم دوست ہے اور اس عطار پر تو خوف سے غشی طاری ہونے لگی۔ جب عضد الدولہ رخصت ہو گئے تو عطار نے حاجی سے کہا، میاں یہ افسوس ہے کہ تم نے مجھے یہ نہ بتایا تم نے ہمارے پاس وہ ہار کس زمانے سے رکھا تھا اور وہ کس چیز میں لپٹا ہوا تھا۔ تم مجھے یاد دلو، شاید یاد آ جائے۔ حاجی نے عطار کو سب کچھ بتایا۔ اب وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہوا، ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا الٹا کیا جس میں سے ہار گرا، تو کہنے لگا، میں در حقیقت بالکل بھول گیا تھا، اگر تم پورا حال نہ بتاتے تو اب بھی یاد نہ آتا۔ اس نے ہار لے لیا۔ اب حاجی نے اپنے دل میں کہا، اب عضد الدولہ کو بتانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کو یہ خیال آیا شاید عضد الدولہ ہی خرید لے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ عضد الدولہ نے اس کے ساتھ اپنے دربان کو وہاں ہار دے کر عطار کی دکان پر بھیجا۔ دربان نے عطار کو پکڑا اور وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے پر ہی پھانسی دے کر لٹکا دیا اور یہ آواز لگا دی کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جس کی سپرد ایک امانت رکھی گئی مگر وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گزر گیا تو دربان نے اس کی گردن سے ہار نکال کر حاجی کو سپرد کر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔